السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پر گر مجھ سے محبت ہے۔ یہ اس کی 7ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور اماں، اگر دل توڑنے والے کو احساس ہی نہ ہو کہ اس نے کیسا گناہ کر ڈالا ہے، مسجد ڈھانے اور مندر گرانے سے بھی بڑا، تو پھر؟ وہ کوہنی کے بل اونچی ہو کر اماں کے چہرے کے بالکل پاس ہو کر انہیں تکتے ہوئے بولی، تو پھر جس کو بھی احساس ہو، علم ہو، اس بے خبر کے حق میں دعا کرے کہ اللہ اسے اپنے گناہ کا علم اور اس کو توبہ کی توفیق دے۔ ہم اور ہمارا دماغ تو وہی کچھ سوچتا ہے، پر میرا مولا ہم سے غور کروانا چاہتا ہے، ورنہ تو جسم و جان کی طرح ہمارا دماغ بھی کب ہمارے بس میں ہے۔ چلو اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ کر انجی کا ہاتھ بٹا دینا، ورنہ اس کا یوں ہی پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ چھوٹے دل کی مالک ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، ورنہ دل کی اچھی ہے اور پھر ہمارے برے وقت میں کام آ رہی ہے۔ اماں، ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ شادی ایسی بری بلا ہے کہ انہیں ماں باپ کے دکھ اور پریشانی بھی بوجھ لگنے لگی ہیں۔ کوئی جان بوجھ کر تو دکھوں کو دعوت دے کر گھر نہیں بلاتا نا۔ پھر رویوں کے بارے میں سوچ سوچ کر الجھ رہی تھی، پوچھ بیٹھی، بیٹیاں کب ماں باپ کا برا سوچتی ہیں؟ ابھی بیچاریوں کے ہاتھ پیلے کیے 4 دن نہیں ہوئے کہ میکے پر کیسی آفتاب آن پڑی کہ میکا اٹھ کر ان کے دستے نگر آ بیٹھا۔ سسرال میں ہر لڑکی میکے کی شان کے قصیدے بیان کرنا چاہتی ہے، یہاں ان کے ساتھ الٹا کام ہوا ہے۔ اب بیچاریاں جھنجھلائیں نہ تو کیا کریں؟ پھر افشین اس حال میں ہے کہ بجائے میکے اس کے آنے والے بچے کی آمد کی تیاریاں کرے، وہ اپنے سوگ میں لگے ہیں۔ دونوں کا رویہ بجا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی وقت کے ساتھ۔ ایک بار ماں بن گئی تو خود ہی ماں باپ کا ہر دکھ سمجھ میں آ جائے گا۔ چھوڑو تم ان بیکار سوچوں کو اور اب سو جاؤ، اماں نے کہتے ہوئے کروٹ لی تو وہ دونوں اٹھ کر اپنے پلنگ پر آ لیٹیں۔ تو اس بے خبر کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اسے اپنے گناہ اور اس سے توبہ کا احساس ہو۔ بستر پر لیٹتے ہی صبا کے کانوں میں اماں کی بات کسی لہر کی طرح ابھری، ہاں، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پر اس کا توبہ کا دروازہ کسی گھڑی بند نہیں ہوتا، تو پھر میں کیوں مایوس ہوں؟ اماں سے، ہم سے، کسی سے جو بھی ہوا ہے بے خبری اور انجانے میں ہوا۔ غلطی سے کیے گئے گناہ تو معافی کی بہت گنجائش رکھتے ہیں، اور اماں، میں ضرور دعا کروں گی آپ کے لیے، اپنے لیے، خالہ اماں اور عبید کے لیے۔ اللہ ہمارے کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی ایسی کڑی سزا نہ دے کہ ہم دوسروں کے در پر آن پڑیں، اور وہ ہمیں اس گناہ کی معافی دے، بخش دے ہمیں۔ اور مجھے یقین ہے اماں، آپ کی باتوں سے میرے دل کو یقین آ گیا ہے کہ اگر دل بھی درد آشنا ہے، دکھ سے آگہی رکھتا ہے اور توبہ کی طرف اس کا دھیان ہے، معافی کا طلبگار ہے، تو اسے ضرور معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ضرور بارگاہ الہی میں اپنی توبہ کو منوا کر رہتا ہے۔ آج اماں کے ساتھ تہجد کے وقت اٹھوں گی اور دعا کروں گی کہ اماں کے دل کو اس گناہ کی خبر ہو یا نہ ہو، میرے دل کو تو ہے، اور میں اپنی ہم سب کی تقدیر کو اس سخت لمحے کی گرفت سے آزاد کروا کر رہوں گی انشاءاللہ۔ جب تک اس کی آنکھیں بند ہوئیں، اس کا دل پھول کی طرح ہلکا اور مسرور ہو چکا تھا۔ بہت بڑا، بہت بھاری بوجھ دل سے سرک چکا تھا، مایوسی اور ناکامی کا بوجھ۔ عامر بھائی بہت خراب موڈ کے ساتھ آفس گئے۔ انہوں نے اماں کی باتوں کو صاف بہانہ سمجھا، اور میاں کا خراب موڈ دیکھ کر انجی نے بھی اپنا موڈ خراب کر لیا۔ وہ ہاں وہاں ناشتے کے برتن کچن میں پٹکنے لگی۔ اماں نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ لاؤ میں دھو لیتی ہوں، صبا انجی کے پاس جا کر بولی۔ دھل چکے، وہ رکھائی سے کہتے ہوئے ساس پین کو رگڑنے لگی۔ صبا خاموشی سے باہر آ گئی۔ انجی، تمہارے چچا کو فون کرنا تھا پنڈی کہ وہ کاغذ بھجوا دیتے۔ ناشتے کے برتن دھو کر انجی خراب موڈ کے ساتھ اندر آ کر بیٹھی تو اماں قدرے لجاجت سے بولی۔ اماں کے ایسے انداز پر صبا کو رونا آنے لگا۔ اس نے کب اماں کا ایسا منکرانہ مزاج دیکھا تھا؟ فون تو نیچے امی کے کمرے میں ہوتا ہے، ہم سب وہیں سے فون کرتے ہیں، اور آؤٹ آف اسٹیشن کے لیے تو کوڈ نمبر کا صرف میرے جیٹھ کو ہی پتا ہے، وہ تو اب رات کو 9-10 بجے آئیں گے۔ انجی رکھائی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ اور موبائل فون؟
عامر اپنے ساتھ لے گیا ہوگا؟ ایسے روکھے جواب پر بھی اماں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے انہیں ضرورت ہوتی ہے، وہ اسی انداز میں بولی۔ پھر اب کیا کریں؟ اماں نے انجی سے مایوس ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ کوڈ نمبر کے علاوہ کال بھی تو بک کروائی جا سکتی ہے، صبوحی انجی کا بے دید چہرہ دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ انجی نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ ہاں وہ کروا دیتی، پر اس کے لیے بھی نیچے جانا پڑے گا۔ اماں صاف بات، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے اپنی جیٹھانی اور ساس کا سامنا کرنے اور ان کے فضول سوالوں کے جواب دینے کا۔ صبوحی کو نیچے بھجوا دیں، وہ 2 منٹ کی کال بک کروا کر چچا کو فون کر دے، پھر خود ہمارے نمبر پر فون کریں گے۔ ویسے تو اس وقت چچا جان مل گئے ہوں گے، وہ کون سا گھر ملیں گے؟ اور یہ آپ نے کیا کام کیا مونی کو ان کے ساتھ بھجوا کر؟ اب وہ ہوتا ساتھ تو کم از کم کسی پی سی او سے جا کر فون کر آتا۔ آپ نے کام بھی ایسے کیے ہیں۔ وہ آخری جملہ لبوں میں بڑبڑائی تو اماں چپ کر گئی۔ یہ بھی سچ تھا کہ نیچے جا کر اس کی ساس اور جٹھانی کا سامنا کرنے کی ہمت تو ان میں بھی نہیں تھی۔ اس روز انجی نے سارا دن کوئی کام نہیں کیا۔ صفائی والی آتی تھی، اس دن وہ بھی نہیں آئی۔ صبا اور صبوحی نے مل کر صفائی کی، برتن دھوئے، کھانا پکایا۔ ایک ہفتے کے کپڑے دونوں میاں بیوی کے جمع تھے، انجی کے کہنے پر مشین لگائی۔ شام تک دونوں تھک کر چور ہو چکی تھی۔ رات کا کھانا بنا کر وہ کچن سے نکلی تو انجی کی ساس الٹی سیدھی دل جلانے والی باتیں کر کے اوپر سے مسکراتی۔ اماں ان دونوں سے نظریں چرا گئی۔ عامر آیا تو اس کا موڈ صبح کی طرح خراب تھا۔ اماں نے بلانے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے پھولے منہ سے 1-2 باتوں کا جواب دیا اور اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں جا کر ٹی وی لگا لیا۔ اماں نے انجی سے کہہ ڈالا، تو اماں آپ نے بھی تو ان پر اعتبار نہیں کیا، کیسی غیروں والی بے اعتباری دکھائی ہے آپ نے۔ ان کا ناراض ہونا تو بنتا ہی ہے، لوگ تو دامادوں کی خوشی کے لیے نہ جانے کیا کیا کچھ کر گزرتے ہیں، وہ بیچارے تو آپ کی مدد کر رہے تھے، کون سا کسی کمیشن کے چکر میں تھے۔ خیر اب دل پہ نہ لیں، میں بات کرتی ہوں ان سے۔ اور اماں آپ تو سمجھدار ہیں، جانتی ہیں اس وقت میری سچویشن کو، میں ان سے کوئی بھی بات زور دے کر نہیں کرا سکتی۔ آپ نے دوا لے لی؟ وہ ایک جملہ دل دکھانے والا کرتی تو دوسرا پھاہا رکھنے والا۔ صبا کو کبھی انجی پر غصہ آتا اور کبھی ترس، شاید یہی کیفیت اماں کی بھی تھی۔ بس سر جھکا کر اسبات میں ہلا دیا۔ وہ 3 دن تک چچا سے بات ہی نہ کر سکیں اماں کے بار بار کہنے پر۔ بالآخر انجی نے عامر کے موبائل سے ان کی بات کروا دی۔ اماں پلیز لمبی بات نہ کیجیے گا، پہلے ہی ان کا بیلنس خاصا کم ہے، ہاں مجھ پہ خفا ہوں گے۔ انجی نمبر ملا کر دیتے ہوئے بھی ڈرے ڈرے لہجے میں بولی، اور اماں نے ایسے محتاط لہجے میں بات کی کہ چچا جان کو کچھ بتا ہی نہ سکیں، بس ان سے یہی کہتی رہیں کہ وہ اس ہفتے آ جائیں، ایمرجنسی ہے، اگر مونی کچھ سدھر گیا ہے تو اسے ابھی یہیں رکھیں، اور ہم انجی کی طرف ہیں اس لیے جلد آنے کی کوشش کریں۔ لے اماں پورے 21 روپے کی کال پڑ گئی ہے، حد ہے، کہا بھی تھا مختصر بات کریں اور میری بات لکھ لیں، چچا جان ہفتہ تو کیا مہینہ بھر پہلے آنے والے نہیں، چچی جان انہیں آنے دیں گی تو پھر کی بات ہے، اور یہ مونی بے وقوف، اسے سدھرنا ہوتا تو باپ کی موت پر ہی سدھر جاتا، اسے تو جیسے آزادی مل گئی، آپ کے لاڈ پیار نے یہی کچھ کرنا تھا، اب پتہ نہیں اور کتنے دن لگیں گے۔ وہ آخر میں حسب عادت پھر سے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی، اور اس کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ چچا جان ہفتہ 15 دن تو کیا مہینہ بھر بھی نہ آ سکے، مالک مکان نے آخری وارننگ نوٹس دے دیا کہ ہفتہ بھر کے اندر اگر یہ قرض نہ لوٹایا گیا تو وہ سٹور روم کا تالا توڑ کر سامان بیچ کر اپنا نقصان پورا کر لے گا۔ عامر بھائی نے طوطے کی طرح آنکھیں ماتھے پر سجا لی تھیں۔ اب تو ان کی والدہ بھی صاف لفظوں میں ان کے قیام کے دن پوچھنے لگی تھیں۔ تنخواہ دار ہے میرا بیٹا، کون سا بزنس مین ہے، چلو جی سالوں کی مہمانداری نبھا لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے مہینے بعد 1500 دے دیتا تھا۔ اس بار اس نے بھی صاف جواب دے ڈالا کہ ماں جی مہمانداری ہے، بھائی اچھی مہمانداری ہے جو تمام ہونے میں نہیں آ رہی،
نچلی منزل سے ان کی خود کلامی اتنی بلند ضرور ہوتی تھی کہ وہ اوپر بیٹھی آسانی سے سن لیتی تھی۔ شوہر اور ساس کی طرح انجی بھی ناک تک بیزار ہو چکی تھی۔ سسرال کے بکھیڑوں میں بھاگ کر لڑکیاں میکے جاتی ہیں، شوہر ذرا تیور بدلے فوراً میکے جانے کی دھمکی داغ دیتی ہیں، اور ہمارے نصیبوں میں وہ ہتھیار بھی نہیں، الٹا عمر بھر کے لیے تانا مل گیا میکے کو پالنے کا۔ وہ جواباً کچن میں برتن پٹکنے لگی۔ صبا اور سبوہی کا سارا دن کام کر کے الگ برا حال تھا، اب تو اس کی ساس اور جٹھانی بھی اپنے بے شمار غیر ضروری کام ان کو پوچھنے لگی تھیں۔ کبھی پالک کا گٹھا دے جاتی تو کبھی استری کے انبار، کبھی کوئی قمیض ادھیڑنے والی ہوتی تو کبھی بیڈ شیٹ کی سلائی کرنی ہے۔ انجی کی جٹھانی دونوں بچے صبح سے پڑھنے آنے لگے، ان دونوں کو تو اب اپنی ذلت اور غم منانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ سارے دن کی مشقت کے بعد کھانا سامنے آتا تو نوالے حلق میں اٹکنے لگتے۔ عامر بھائی کے جتانے والے انداز انہیں پانی پانی کرنے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ اماں، میرے ایگزامز میں مہینہ بھر رہ گیا ہے، پڑھنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ملتا، آخر ہم کب تک ادھر ہی پڑے رہیں گے؟ بس چلیں اب یہاں سے، میں اب ادھر ایک دن نہیں رہوں گی، دیکھیں میرے ہاتھ کا حال۔ سبوہی تو اس رات پھٹ پڑی، کام کر کے دونوں کے نرم و نازک ہاتھ کالی لکیروں سے بھر کر سخت ہو چکے تھے۔ کیا کریں بتاؤ پھر؟ اماں گہرا سانس لے کر بولی۔ اور اماں، میرے ایڈمیشن کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ اماں پلیز، وہ کہتے کہتے بھی چور بن گئی۔ اب ہم یہاں سے نکل بھی جائیں تو کہاں جائیں گے؟ میرے پاس بمشکل 1000-1500 ہوں گے، اور بس اس میں کیا ہوتا ہے؟ اماں، چچا جان نہیں آئیں گے، صبا بولی۔ ہم خود چلے جاتے ہیں پنڈی۔ اماں نے اس کی بات پر پہلے حیران پھر پریشان نظروں سے اسے دیکھا کہ کیا جواب دیں۔ میں عدت میں ہوں، کیسے جا سکتی ہوں، اور تم دونوں کو کیسے بھیج دوں؟ تو اماں، ہم کیا اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل حالات کیسے ہیں، ہم دیر کرتے جا رہے ہیں، اگر پلاٹ پر کوئی اور قابض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ صبا کی بات پر وہ ہل کر رہ گئیں۔ کیا کریں پھر؟ میری تو جیسے عقل ہی معاف ہو گئی ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اماں، میں شام کو چھوٹے نور کو لے کر کسی کتاب خریدنے کے بہانے باہر جا کر چچا کو فون کر آتی ہوں، کیا خیال ہے؟ انجی کو یا عامر کو پتہ چل گیا تو ناراض ہوگے کہ گھر میں فون ہوتے ہوئے بھی باہر جا کر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ غصہ ویسے بھی دونوں کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ اماں فوراً بیٹی اور داماد کی ناراضگی کے خوف سے بولی۔ ہاں، جیسے وہ بڑا فون کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں، 10 بار کہہ چکی ہوں، 10 بار کہہ چکے ہیں، اور یوں بن جاتے ہیں جیسے انجان ہو۔ آخر کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ مونی کو بھیج کر واقعی غلطی کی، وہ ہوتا تو کسی ڈیلر سے ہی میل آتا، یا پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ وہ 1.5 ماہ ہونے کو آیا، اس کی صورت دیکھے۔ مونس نے فون پر بات نہیں کرائی، کس کس دکھ کو روں؟ اماں کا آخر بس آنسو پر چلتا تھا۔ بس کچھ سوچو، میرا یہاں دم گھٹنے لگا ہے، آج کل نکل چلیں یہاں سے۔ اماں کے لیٹتے ہی سبوہی اسے چھت پر لا کر بے قراری سے بولی۔ میں تم سے زیادہ تنگ ہوں، پر کیا کریں؟ وہ افسردگی سے بولی۔ صبا، اب ہمیں یہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہیے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی اور صبا کے ہاتھ بے قراری سے اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سبوہی کے ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہے تھے اور آنکھیں اور چہرے سے ہراس ٹپک رہا تھا۔ صبا، ہم لڑکیاں کتنی بے بس ہوتی ہیں، اپنا تحفظ خود بھی نہیں کر سکتی، اللہ نے ہمیں اس قدر مجبور کیوں بنایا ہے؟ وہ ایک دم سے اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ سبوہی، کیا ہوا ہے؟ پلیز بتاؤ تو کچھ۔ وہ اس کے رونے سے اور بھی پریشان ہو گئی۔ صبا، عامر بھائی بالکل اچھے نہیں ہیں، ہم یہاں کچھ دن اور رہے تو اماں کو 2 نہیں 3 بیٹیوں کے لیے رونا پڑے گا۔ اللہ کے لیے اماں سے کوئی یہاں سے چلے، ورنہ… وہ گھٹی گھٹی آواز میں کہہ رہی تھی، اور صبا تو جیسے کھڑے کھڑے پتھر کی ہو چکی تھی۔ جس وحشت نے اس کے دل کی دھڑکنوں اور تمام حواسوں کو تہہ و بالا کر رکھا تھا، اس وحشت نے سبوہی کو بھی گھیر لیا تھا۔ عامر بھائی کا یہ شیطانی روپ کون سا اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا؟ اس کی گھر آمد پر وہ ہر صورت اماں کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ جاتی تھی، مگر وہ پھر بھی موقع نکال کر کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کر جاتے کہ اس کا جی چاہتا اوپر چھت پر جا کے نیچے کود جائے۔ وہ اس وحشت کا اماں یا سبوہی سے ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ پہلے ہی اتنی پریشان حال ہیں اور صبح بھی ان کی ہوس کی زد میں اس کے دماغ میں آندھیاں ہی چلنے لگیں۔ صبا، بولو کچھ تو کہو، میں نہیں سہ سکتی۔ آج تو انہوں نے، وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ میں بتاؤں، وہ بے ہنگم سانسوں میں بولی، اور اللہ تین بار کسی پر تقدیر کو مہربان نہیں کرتا۔ میں مر جاؤں گی صبا اگر کچھ نہ کیا تو، اللہ کی قسم میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ اس خبیث انسان کا بھانڈا چیخ چیخ کر سب کے بیچ پھوڑ دوں گی۔ وہ جیسے بے قابو سا ہو کر بولی، چلو اماں سے بات کرتے ہیں۔ طبی سائنس کی مدد سے کوئی بھی روٹی کے بغیر ہفتہ 2 ہفتہ دن زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر 5 دن یا ہفتہ بھر، اور عزت کے بغیر شاید کوئی انسان لمحہ بھر زندہ نہ رہ سکے۔ ہم روٹی اور پانی کے لیے اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتے، اور بوقت ضرورت شرع میں بھی حرام کھانے کی اجازت ہے جب انسان کی جان داؤ پر لگی ہو۔ اماں کی عدت ختم ہونے میں کچھ ہی دن ہیں، اور دین میں جبر نہیں۔ چلو، وہ پتہ نہیں کس سے مخاطب تھی، کیا کہہ رہی تھی، صبح ہی سمجھی نہیں، مگر وہ اتنا جان گئی تھی کہ صبا اس کی درد آشنا ضرور ہے، وہ اماں کو یہاں سے چلنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ دونوں اندر کی طرف مڑیں اور ٹھٹک کر رہ گئیں۔ اماں ان دونوں کے پیچھے کسی پتھر کے بت کی طرح استادہ تھیں۔ اماں، صبا نے کسی خدشے کے تحت انہیں آہستگی سے پکارا۔ انہوں نے ان کی باتیں سن تو نہیں لی۔ اماں نے دونوں باہیں پھیلا دیں اور دونوں دوڑ کر ان کی باہوں میں جا سمائیں۔ واقعی میری بچیوں، دین میں جبر نہیں اور عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھیں۔ دروازہ چچا جان نے کھولا، کچھ ایسے کہ انہیں اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر کتنی دیر تک وہ اپنا کھلا منہ بند نہ کر پائے، اور انہیں دروازے سے ہٹ کر راستہ دینا بھول گئے۔ انہیں خجل سا ہو کر دوبارہ سلام کرنا پڑا۔ ایک تو لاہور سے پنڈی کا لمبا تھکا دینے والا سفر، پھر ایسی حالت میں جبکہ آگے پیچھے ہی راستے بند ہونے کا احساس ہر لمحہ ستاتا ہو، اور انہیں ویسے بھی کون سا اپنے پرجوش استقبال کا گمان تھا، مگر اب ایسا سرد اور شرمندہ کر دینے والا ویلکم، وہ بھی چچا جان کی طرف سے۔ پیچھے اگر ذرا سا بھی آسرا ہوتا تو شاید دروازے سے ہی وہ واپس مڑ جاتی۔ آپ آئیے بھابھی جان، کم سے کم ایک فون ہی کر دیتی اطلاع دینے کے لیے، میں لینے آ جاتا، میں ذہنی طور پر تیار ہو جاتا۔ یہ تو وہ نہ کہہ سکے کہ ان کا سکتہ بھی چچی جان نے پکار کر توڑا، ورنہ پتہ نہیں وہ کتنی دیر اور اس حالت میں کھڑے رہتے اور انہیں کھڑے رہنے کی سزا دیتے۔ اتنے فون تو تمہیں کر چکی تھی، پھر فون کون سا ہمارا اپنا تھا، بیٹی کے گھر میں گن گن کر دن گزارے، بار بار آپ کو یاد دہانی کراتی رہی، ایک ایک دن کسی پہاڑ کی طرح کاٹا، اور آپ؟ اماں بس رو ہی دینے کو تھی۔ چچا جان نے کچھ شرمسار سا ہو کر بیگ اور اٹیچی صبا سے لے لیا اور انہیں دروازے سے ہٹ کر راستہ دے دیا۔ بتایا تو تھا فیکٹری میں کوئی کیس چل رہا تھا، کسی کو بھی چھٹی نہیں مل رہی، بہت کوشش کی، اپنی مجبوری بھی بتائی، کیا کرتا ملازم ہی ہوں نا وہاں، اور نوکر کا کیا زور، ویسے میرا اگلے ہفتے تک آنے کا پروگرام تھا، مجھے خود احساس تھا آپ کی حالت اور مجبوری کا، کیا کریں بھابھی جان، کبھی کبھی تو بندہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب منہ کھلا رہنے اور جھٹکا لگنے کی باری چچی جان کی تھی۔ کھانے کی سجی سجائی میز پر بیٹھی وہ بن بلائے مہمانوں کو یوں اچانک دیکھ کر جتنا بھی پریشان ہوتی کم تھا۔ اماں معانقے کے لیے آگے بڑھیں تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اب شرمندہ اماں ہوئیں، ان دونوں کو ہلکا سا سلام کر کے فرض نبھا دیا۔ اب تو لوگوں کے رویے دیکھ کر رونا آنے کی بجائے کوفت اور بیزاری ہونے لگی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے، برا وقت آئے تو بندے کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پر اب ایسا بھی کیا، ان سے بالکل اچھوتوں جیسا سلوک کیا جاتا، ڈس ایبل پرسن جان کر معاشرے کا معطل حصہ سمجھ کر الگ کر دیا جاتا۔ ہر کسی کا یہ امتیازی ذلت میں سلوک دیکھ دیکھ کر انہیں تو جیسے اب خود سے گھن آنے لگی تھی۔ چند ماہ میں لوگوں کے بدلتے ہوئے رویے اور پے در پے مشکلات پر کتنی دیر تک رو سکتی تھی، اب تو کوفت تھی، غصہ تھا اور بیزاری۔ چچا جان، ہم ذرا منہ ہاتھ دھو لیں اور سامان کدھر رکھیں؟ اماں، آپ نے واش روم جانا تھا، پہلے آپ جا کر ہو آئیں، اتنا لمبا سفر تھا۔
صبا نے جتانے والے انداز میں کہا اور اماں کا ہاتھ پکڑ کر کرسی سے اٹھنے لگی، وہ جو چچی کے بغیر خود ہی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب میں نے کوئی 10 بندوں کی دعوت کا اہتمام کیا نہیں تھا، گھر کے لیے پکایا تھا، آپ جا کر کچھ لے آئیں بازار سے ان کے کھانے کے لیے۔ اس نے جاتے جاتے چچی کی بڑبڑاہٹ سن لی، اور حیرت انگیز بات، اسے دکھ ہوا نہ شرمندگی، اس طرح کے جملے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دکھ دینے والے منہ در منہ جملے، وہ جو گزشتہ 3 مہینوں سے سن رہی تھی۔ چچا جان، مونی کہاں ہے؟ میز پر بیٹھ کر پہلا نوالا توڑنا ان تینوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ چچی کے غصیلے ناراض تیور اور کچھ ان کا بے تحاشا نظر انداز کرنے والا رویہ۔ حالانکہ چچی جان سے پہلے دن سے اماں کے ان سب کے اچھے تعلقات رہے تھے۔ برا ہو اس غریبی کا جو اچھے بھلے انسانوں کو گھٹیا پن پر اترنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مونی گھر میں کہیں بھی نہیں تھا، وہ ابھی سونے کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ آتا ہی ہوگا، آپ لوگ کھانا کھائیں، چچا جان صاف نظریں چرا کر بولے تو ان تینوں کو ہی ان کا انداز کھٹک گیا۔ ایک نئی صورتحال کے لیے تیار ہو جائیں اماں۔ صبا نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے دکھ بھری نظر سے اماں کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اماں کا بے ہنگم بے ڈول جسم جیسے ڈھلک گیا تھا، گردن کے پاس شانوں کی ہڈیاں کھلے کرتے میں کیسی ابھری ہوئی تھیں، سرخ و سفید صحت مند چہرے کا چمکتا دمکتا گوشت مرجھا کر رخساروں اور جبڑوں کی ابھری ہوئی ہڈیوں پر پیلی چمڑی کی طرح چمٹا ہوا تھا، اور بڑی بڑی سرمئی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے مہینوں سے رنگے سرخ سنہری بال کالی سفید کھچڑی میں بدل چکے تھے۔ اف اماں، کتنی بوڑھی کتنی کمزور ہو گئی ہیں ان 2-3 ماہ میں۔ اسے لگا اس نے کئی مہینوں بعد اماں کو دیکھا ہے۔ آہستہ آہستہ نوالے کو منہ میں ادھر ادھر پھیرتی، یہ تو کوئی قابل رحم حالت کی ستائی اپنے ہونے پر شرمسار بوڑھی عورت لگ رہی تھی۔ اماں تو نہیں تھی جو ایسے گھن گرج سے بولتی کہ گولے داغنے کا گمان ہوتا تھا۔ ابا، یہ آپ کیا کر گئے؟ ہمیں اپنی جدائی تو دے ہی گئے، یہ دربدری اور یہ بوڑھی ماں۔ ابا، کس کس دکھ کو روئیں اور کب تک؟ اس نے آنسو چھپاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ چچی جان نے بمشکل کھانے کے برتن سمیٹے اور اپنے بیڈ روم میں گم ہو گئی۔ بچوں کو انہوں نے پہلے ہی سونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ چچا جان، آپ نے بتایا نہیں مونی کہاں ہے؟ سبوہی نے ایک بار پھر ان سے پوچھا۔ کیا بتاؤں بھابی جان، یہاں آتے ہی کوشش کی کہ اسے کسی اکیڈمی کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ڈال دوں، کوئی شارٹ کورس کر لے، میٹرک میں نہ بھی نکل سکا تو کوئی اضافی سرٹیفکیٹ ہی ہاتھ میں لے لے، مگر معاف کیجیے گا بھابی جان، وہ لڑکا مکمل طور پر آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ نشے کی ایسی بری لت لگ گئی ہے کہ اس نے تو مجھے یہاں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ 2-1 بار مارا پیٹا تو الٹا میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے تو گالی گلوچ کر کے میرا سر تو شرم سے نیچے کیا ہی، یہاں ایک تماشا بنا دیا۔ مجھے محلے والے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے، اور آپ کی بھابھی کچھ نہ پوچھیں، پھر منتیں کی، نرمی پیار سے سمجھایا، مرے ہوئے باپ کے واسطے دیے تو کچھ ڈھیلا پڑ گیا، مگر وہ لت نہ چھوٹی۔ چچا جان بتاتے گئے اور وہ تینوں جیسے ہر جملے پر کسی گہرے پاتال میں اترتی گئیں۔ تو کیا اب کہاں ہے وہ؟ اماں کی آنکھیں جیسے پھٹنے کو تھیں، اور زرد رنگ وہ بھی وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ یہی ہے، سارا دن خدا جانے کہاں کہاں مارا پھرتا ہے، رات گئے آتا ہے، پڑھ کر سو رہتا ہے، صبح کیا وہ دوپہر تک اس نشے میں دھت۔ سچ پوچھئے، میرے تو گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ اس سے بچے کیا اثر لے رہے ہیں آپ بھی سمجھ سکتی ہیں۔ آپ کی بھابھی کا مزاج بھی اس لیے اکھڑا اکھڑا ہے۔ اس نے صحیح معنوں میں ہمیں بہت ٹارچر کیا ہے، ذہنی طور پر کئی بار پکڑ کر لایا ہوں۔ یہاں آ کر اس نے اپنے جیسی کماش کے دوست جانے کہاں سے ڈھونڈ لیے ہیں۔ شروع میں کچھ ہائف سا رہا، اسی دوران میں اس کا داخلہ کروایا کمپیوٹر کورس میں، اور اس نے وہاں بھی میری رقم ضائع کر دی۔ ایک دن گیا اور اسی دن نہ جانے کون سے بدماشوں کے ٹولے سے جا ملا۔ آپ نے اسے واپس ہی بھجوا دینا تھا۔ اماں بے بسی سے بولی۔ کہاں، کئی بار کہا کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، مگر آج کل کرتا مجھے ٹالے جا رہا ہے۔ سچ پوچھئے تو بھابی جان، آپ اب اس کے سدھرنے کا خیال دل سے نکال دیجئے۔ انہوں نے مشورہ کیا دیا؟ اماں کا دل جیسے مٹھی میں دبا لیا۔
ہزار منتوں مرادوں آہوں امیدوں کے بعد 4 بیٹیوں کے بعد کھلنے والے اس پھول کے لیے کیسے راتوں کو اٹھ اٹھ کر انہوں نے اللہ کے آگے ماتھا رگڑا، کیسے جھولی پھیلا پھیلا کر مانگا تھا اسے، اور اب کیسے سنگ دلی سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اسے مٹی میں مل جانے دیں، کھو جانے دیں۔ اماں منہ کے آگے دوپٹہ رکھ کر روتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں تو چچا جان کو اپنے جملے کی ترشی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر ان کے پیچھے چلے تو صبا اور سبوہی بھی اندر آ گئیں۔ بھابی جان، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ بتائیں ان حالات میں اور کیا کہوں؟ وہ جیسے معذرت خواہانہ انداز میں کمرے کے وسط میں کھڑے کہہ رہے تھے۔ اماں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ پونچھ ڈالا۔ میں نے تو آپ کے ساتھ بھیجا تھا کہ ابھی نیا نیا بگڑا ہے، ذرا باپ برابر چچا کا روب ملے گا تو سدھر جائے گا، مگر آپ نے وہ سسکی، بتا تو رہا ہوں، بہترین کوشش کی، غصے سے، روب سے، پیار سے، نرمی سے سمجھا کر دیکھا، مگر وہ تو جیسے چکنا گھڑا ہی بن گیا، کچھ سنتا ہی نہیں۔ اس پر تو اثر کیا ہونا ہے کسی بات کا؟ وہ بے بسی سے بولے، اسے کہیں نوکری ہی دلوا دینی تھی۔ اماں رک رک کر بولیں تو صبا کا جیسے سانس سینے میں اٹک گیا۔ کمال کرتی ہیں بھابی جان، ایک میٹرک پاس کیا فیل ہی سمجھیں، اسے نوکری کون دے گا بھلا؟ آج کل ایم اے پاس جوتیاں چٹھا رہے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اماں کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے بولے تو صبا کی نظروں کے سامنے خالہ اماں کا بے بس روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ انیس بھائی، عبید کو کہیں نوکری دلا دیں۔ لو، حد کرتی ہیں آپا، میٹرک کیا، ایف اے فیل، وہ بھی آپ کے بقول پاس کے فیل، بھلا نوکری ملتی ہے؟ ارے آج کل لوگ ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، روزگار نہیں، آپ کہتی ہیں میٹرک پاس کو نوکری، وہ بھی بیچارے انیس دلوائیں، جیسے خود کمشنر لگے ہیں۔ اماں کا ٹھٹھا اس کے کانوں میں گونجا۔ اور بھابی جان، میں کون سا کوئی کمشنر لگا ہوں، معمولی فیکٹری ملازم ہوں نا، اس کو فیکٹری میں رکھوا کر اپنی نوکری داؤ پر لگانے والی بات ہے، معاف کیجیے گا۔ وقت نے کیسے کیسے چرخے سنبھال رکھے تھے ان کے لیے، کاش اماں آپ کو کچھ یاد رہتا، کچھ یاد ہوتا۔ کاش اماں ہم دوسروں کی تضحیک اڑاتے وقت پل بھر کو سوچ لیں کہ کل وقت کے ترکش میں یہی ہماری زبان سے نکلا تیر ہم پر بھی چل سکتا ہے۔ کیسے؟ وقت نے یہ نایاب قیمتی گھاؤ کسی امانت کی طرح ہمارے لیے سنبھال رکھے تھے۔ کاش آپ ہم کسی کو زخم لگاتے ہوئے ذرا دیر کو سوچیں۔ چچا جان جا چکے تھے، سبوہی اسے بلا رہی تھی، وہ حالی حالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبا، اماں کا سر دبا دو، میں ٹانگیں دبا دوں، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ اماں سر پہ آنکھوں پر دوپٹہ لپیٹے بستر پر لیٹ چکی تھی، وہ خاموشی سے ان کا سر دبانے لگی۔ میرے مولا، ابھی اور کتنے دکھ دیکھنے کو باقی ہیں۔ اس نے اماں کی سسکی سنی اور خود کو تسلی دینے سے بھی قاصر پایا۔ اس کا دماغ تو جیسے کسی اور ہی منظرنامے میں کھو گیا تھا۔ بڑے دنوں بعد دل کا یہ باب کھلا تھا۔ اماں، خالہ اماں جو انگوٹھی دے کے گئی تھی وہ کدھر ہے؟ اچانک، بے حد اچانک سبوہی نے پوچھا، جیسے اس نے صبا کے دل میں جھانک لیا تھا۔ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کے منہ سے ہلکے ہلکے خراٹے نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں بھی جلتی لائٹ میں اماں کے سرہانے اور پیروں میں گٹھری کی طرح سمٹی سو چکی تھیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ذرا بھی یہاں آ کر ایسی حرکتیں کرتے؟ اچھا مرے ہوئے باپ کے نام کو بٹا لگا رہے ہو؟ اس دن کے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کر اللہ سے تمہیں مانگا تھا میں نے۔ ارے تجھ بے شرم اور ڈھیٹ بیٹے سے اچھا تھا اللہ مجھے ایک اور بیٹی دے دیتا، تیرا دکھ تو نہ میرے جی کو گھن کی طرح کھاتا۔ شکل دیکھی ہے اپنی آئینے میں، کیا حال بنا رکھا ہے۔ اماں کو مونی دوپہر کے کھانے کے بعد ہی مل سکا۔ رات وہ اللہ جانے کس پہر آیا تھا، صبح آیا تھا۔ اوپر والے سٹور روم میں کاٹ کباڑ کے بیچ میلے بستر پر ہاتھ پیر چھوڑ کر لیٹا صبح کو اسی کاٹ کباڑ کا کوئی حصہ معلوم ہوا تھا۔ اس کے میلے بستر کے سہانے اور پیروں کے پاس چونٹیوں کی لمبی قطاریں بڑے امن سے چل رہی تھیں۔ اس کے پہلو کے نیچے، اس میلے چیکڈ گدے کے نیچے گم ہو رہی تھیں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے بیچ پلے ہوئے موٹے پیٹوں والے چونٹے بھی تھے۔ صبح کو خوف سے جھرجھری آ گئی۔ مکڑیوں کے جالے چھتوں کے کونوں سے لے کر پیٹیوں
اور ٹرنکوں کے کناروں سے لپٹے نیچے تک آ رہے تھے۔ موٹی موٹی مکڑیاں تیزی سے پتلی پتلی ٹانگیں چلاتی جال بننے میں مصروف تھیں۔ مونی کی لمبی ٹانگیں موہری بند جینز سے نکلتی ہوئی ٹوٹی کرسیوں کے ڈھیر کے نیچے تک پھیلی ہوئی تھیں، گرد اور مٹی کے دبیز تہیں جمی تھیں۔ مونی، مونی، اٹھو، اٹھو یہاں سے، سارے میں چونٹیاں چل رہی ہیں، اٹھو، ہوش کرو۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑنے لگ گئی۔ یہ الگ بات کہ اسے جھنجھوڑنے اور اس کے بعد کئی جھنجھوڑوں نے اسے کچھ اثر نہ کیا۔ وہ 3 گھنٹوں بعد گرتا پڑتا ڈولتا سیڑھیاں اتر کر آیا تھا۔ اس دوران صبا پیر جلی بلی کی طرح سیڑھیوں کے 4 چکر لگا آئی تھی۔ اماں، 100 بار اپنی صورت دیکھی ہے آئینے میں، آپ مجھے لاہور سے یہ کہنے کے لیے آئی ہیں تو بتا رہا ہوں۔ وہ ایک لمبی جمائی لیتے ہوئے ان دونوں پر اچھڑتی ہوئی نگاہ ڈال کر اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا، اب کیا بغیرتوں کی طرح اور بے شرموں کی طرح ادھر ہی ہاتھ پیر توڑ کر پڑے رہو گے؟ اماں کا ضبط جواب دینے کو تھا۔ چچی کے بگڑے موڈ کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ اسے پیٹ ہی ڈالتی۔ آپ نے خود ہی بھیجا تھا، میں کب آ رہا تھا؟ وہ اس ڈھیٹ پن سے بولا۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ خدایا، دربدری لکھی تھی، نصیب میں یہ دکھ تو نہ لکھا ہوتا۔ کل کو الزام دوں اپنی قسمت کو کہ اپنے اس خون کو۔ وہ اپنے پسندیدہ مشغلے میں گم ہو چکی تھی۔ مونی، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ گھر کا مسئلہ حل کریں کہ تمہیں راہ راست پر لانے کے جتن کریں؟ بھائی تو ماں بہنوں کا سہارا بنتے ہیں، تم الٹا ہمارے لیے تانا بن رہے ہو۔ رات کو چچا جان کے سامنے اماں کس قدر شرمندہ ہوئیں، اور ہم دونوں، اللہ کے لیے کچھ تو یاد کرو اس طرح۔ سبوہی اسے شاید غیرت دلانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ بس اسی لیکچر کے لیے یہ گٹھ جوڑ کر آئی ہو تو سنو، میں نہ آوارہ ہوں نہ بدماش، نہ لچا لفنگا۔ تم تینوں کے لیے میری بدماشی تانا بنے۔ جو ایسا کہتا ہے بجائے اس کا منہ توڑ کے الٹا اس کے ساتھ دیتی ہو تو میں کہاں سے تمہارا کچھ لگتا ہوں؟ چچا کی باتوں سے تمہیں شرمندگی ہوتی ہے، تم مت سنو۔ بلکہ اماں، میں تو کہوں، ایک مشورہ ہے میرا آپ کے لیے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے اماں کی طرف مڑا۔ وہ کہتے ہیں نا، سیانے کے بد چلن بگڑا ہوا بیٹا چھٹی انگلی کی طرح ہوتا ہے، رکھو تو عیب، کاٹو تو درد۔ آپ اتنے درد تو سہ چکی ہیں، ایک اور درد سہی، کاٹ ڈالیں اس انگلی کو۔ وہ بے دردی سے اماں کے بہتے آنسوؤں کا گویا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ آنکھ نامہ چھپوا دیں اخبار میں اعلان لا تعلقی نہ حلف بیٹے سے، اور میں بھی آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، نہ آپ کو کسی کے آگے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ بس اسی لیے آپ کو کچھ قیمت عطا کرنی ہوگی، بلکہ قیمت بھی کیا، وہ تو میرا حق ہے جو آپ کی ان 4 والدین اور بیٹیوں سے زیادہ بنتا ہے۔ ان کو پالو پوسو، پڑھاؤ لکھاؤ، پھر گھر بھر جہیز دو اور آخر میں وراثت میں حصہ۔ مجھ پر تو آپ نے ان کے مقابلے میں سمجھیں ٹکا نہیں لگایا۔ دونوں کو ٹھیک ٹھاک جہیز بھی دے چکی ہیں۔ اس وقت تو میں چپ رہا، مگر اب پلاٹ کی رقم کسی کو ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ اور کہتے ہیں حق اگر شرافت سے میں نہ ملے تو چھین لو، اور اگر چھیننے پر گلگپاڑا کیا جائے تو۔ اس نے بڑی بے خونی اور دیدہ دلیری سے گلے پر چھری پھیرنے کا واضح اشارہ کیا۔ وہ سر دھمکانے والے انداز میں ہلاتا باہر نکل گیا۔ اماں تو جیسے بیٹھے بیٹھے پتھر کی ہو چکی تھیں۔ کچھ ایسا ہی حال ان دونوں کا تھا۔ اگر آپ کو ہماری بنائی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔